ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ دو تین اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. بہت شکریہ. آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے، ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے. کوئی بھی کاسٹ ہو، ان کا یہ ایمان ہے. ابھی بھی ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر، ان کا فائدہ، عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے. بہت شکریہ. ندیم بابر صاحب آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا. شکریہ عمر بھائی. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے. اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، آج ہفتے کا دن ہے، جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا. آپ سب کو معلوم ہے، سب ساتھیوں کو، کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے. $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی. 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی. ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے 1.5 کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی. 20 جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے، ابھی 2 اور کارگوز ہیں، ایک اس وقت برتھ ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے 2 دن بعد. یہ 10 دن باقی ہے، اس کے کارگوز کی ڈیٹیل ابھی آپ نہیں بتا سکتے؟ یہ سوال جو آپ نے کور کر لیجیے گا. نہیں میں اینڈ پہ بتا دوں گا. نہیں پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں، پیٹرول کے اینڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں. 20 جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ $44.54 تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس دورانیے میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ بڑھی ہیں اور جو ہمارا قانون ہے کہ جو ایوریج پرائس ہے وہ اس حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے. اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں، اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے. تو میں آپ کو اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں پرائس اس وقت 180 روپے ہے پر لیٹر پیٹرول کی، چائنا میں 137 روپے ہے، بنگلہ دیش میں 174 روپے ہے، انڈونیشیا میں 108 روپے ہے، فلپینز میں 153 روپے ہے، تھائی لینڈ میں 159 روپے اور جاپان میں 196 روپے ہے. جیسے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ جو ریڈکشن ہوگی وہ پاس آن کرو کنزیومر کو، جو انکریز ہوگا وہ پاس آن کرو، کوئی ہولڈ بیک نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا ہوا ہے، پی ڈی ایل پہ کیپ لگا ہوا ہے. اسی لیے جیسے جیسے پرائس گرتی گئی وہ پاس آن ہوتی گئی. اب میں آپ کو جو گری ہے پرائس اور جو اس وقت انکریز ہوئی ہے ان دونوں کا کمپیریزن بھی دے دیتا ہوں. 28 فروری کو کووڈ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے 28 فروری کو پیٹرول کی پرائس تھی 116 روپے 60 پیسے اور ڈیزل کی پرائس تھی 127 روپے 26 پیسے. 1 جون کو جو آخری پرائس ریڈکشن ہوئی کل والی اناؤنسمنٹ سے پہلے،
पेट्रोल की प्राइस 42 रुपये गिराई जा चुकी थी, डीजल की प्राइस 47 रुपये गिराई जा चुकी थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो इंक्रीज़ है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज़ अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में, और डीजल में अभी भी 21 रुपये। बता दें कि ये जो 116 थी तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस थी? वो भी मैं अभी अपनी फाइल से निकाल के आपको बता देता हूँ। अभी जी बात जी, मैं करें। अभी फाइल से निकाल के वो भी दे दूँगा। सो मैं बता देता हूँ $60। नहीं देखें, आप आप continue एक करें। नंबर की बात कर रहे हैं ना, एक ये नंबर नहीं सर, यार देखें, मैंने आपको कहा ना, बाद में जितने सवाल आपने पूछने हैं, हम सब सवालों का जितने मेरी इल्तिमास होगा कि आप आप जरा बात कर लें, फिर अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आपको चीजें बता नहीं सकूंगा। जितने आपके सवाल होंगे सब सवालों का जवाब देंगे, बेफिक्र रहें जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं कि जी कहा जाता है कि जी इंडिया से कंपैरिजन ना करें जी, बांग्लादेश से कंपैरिजन ना करें जी, हमारी परचेजिंग पावर कम है। इंडिया और बांग्लादेश हमसे डबल प्राइस तेल की चार्ज कर रहा है, और इसीलिए चूंकि हमारी परचेजिंग पावर कम है, हालांकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे डबल नहीं है, इसीलिए कम प्राइस चार्ज की जा रही है, जितनी कम हो सकती है। इसके बाद एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है, वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और ये जो आपने आखिरी कार्गो की बात की, आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपये के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा है पहली तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपये प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज 30 तारीख की रात को हुआ, पहली को इफेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपये का इंक्रीज बन रहा है। मैंने आपको बता दिया 40% तो स्ट्रेट इंक्रीज प्राइस में ऑयल का, मैंने आपको इस महीने का बता दिया, पेट्रोल का। सो प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके। तो हमने फिर उसमें कहा कि चूँकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं, तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पर स्प्रेड कर दिया जाए और उससे इसे रिड्यूस किया जाए, जो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। अब मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी OMCs हैं उनको जुलाई में भी, चूँकि वो 31 से 32 रुपये प्राइस नहीं मिलेगी, उनको जुलाई में भी हर लीटर पे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मामूली लेकिन होगा। सो ये अगर किसी दोस्त का ख्याल है कि जी 5 दिन पहले हमने अनाउंस करके तो घुटने टेक दिए, तो ये कैलकुलेशन भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इन 35 दिनों में भी OMCs को थोड़ा नुकसान होगा, उतना नहीं होगा जितना जून में हुआ, और इसका नेट बेनिफिट भी कंज्यूमर को ही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद एक जो कल की अनाउंसमेंट तो नहीं, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से इस पे बार बार डिबेट हो रही है, 3-4 प्रोग्रामों पे मैं भी जा चुका हूँ, उमर भाई भी जा चुके हैं, कि ये जो शॉर्टेज आई इसका जिम्मेदार कौन है और क्या कर रहे हैं आप। मैं उन पे 3-4 आपको बातें बता दूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि OMCs जिनकी लाइसेंस कंडीशन है कि उन्होंने 21 दिन का तेल का स्टॉक रखना है, तकरीबन सब OMCs के पास 21 दिन का स्टॉक नहीं था। 1-2 के पास 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन का था, ज़्यादातर का किसी के पास 8 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 12 था, 1-2 उससे भी कम थी। PSO का 18 दिन था। अब हमने इस चीज़ को जांचते हुए ना सिर्फ ओगरा को, जो रेगुलेटर है, जो लाइसेंस इशू करता है, उसको बार बार हम कहते रहे कि आप इन कंपनियों को नोटिस दें, इन कंपनियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें, लेकिन हमने ये भी किया कि PSO को कहा कि चूँकि इनके स्टॉक्स कम हैं, आप ज़्यादा इंपोर्ट करें ताकि उस गैप को आप फिल कर सकें। सो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले जून के मुकाबले में, मैं कोविड पीरियड की बात नहीं कर रहा, जून 2019 के मुकाबले में PSO इस वक्त
15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے، وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا. سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے، تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے. اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا. جب تک اوگرا کو اسٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو، جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا. سو ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے، لیکن ان کو اس کی ویر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی. اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں. تقریباً 9000. اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے. سو ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے کیونکہ لائسنس کس نے جاری کیا؟ یا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا. سارے بھول جائیں گے جو اتنی ڈیٹیل بتا. دیکھیں ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالفرض، وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا ہے کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا. لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا. سو اس طرح کے پمپس ہیں. سو ان 2 چیزوں کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی، وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ انلیگل سٹوریجز کر رہے تھے جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں. مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے. اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے. تو اس میں جیسے میں نے کہا قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے. جو انلیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے. کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے، اور جب پرائز بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے. یہ غیر مناسب ہے. پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے، ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور اس کو ہم نے انفورس کروانا. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے، کچھ جرمانے بھی کیے، لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں. پی نٹس ہیں، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں.